پانی میں ٹینکی میں سانپ ملے تو کیا کریں؟ اگر پانی کی ٹینکی میں سانپ پایا جائے تو کیا حکم ہے؟ احمد گل ساؤتھ کوریا سے۔ دیکھیں اگر مائع کثیر ہے، بہت زیادہ پانی ہے، بہت بڑا تالاب ہے، تقریباً 100 مربع گز، آپ ایک اندازہ ہے نا انچ ٹیپ سے ناپنا شروع کر دیں، اسکوائر فٹ، 100 اسکوائر فٹ جسے آپ کہتے ہیں، اسکوائر فٹ نہیں سوری، گز تقریباً، شرعی گز جو ہے تقریباً 3 فٹ کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ کو یہ اتنا پانی ہے تو وہ تو نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ پانی کا رنگ، بو اور مذاق تبدیل نہ ہو جائے۔ لیکن اگر نارمل جیسے گھروں میں ٹینک ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ کو سانپ ملا ہے تو اگر وہ سمندری سانپ ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ سمندر کے اندر کے جو جانور ہیں جن میں خون نہیں ہوتا وہ ناپاک نہیں ہوتے، یا پانی کے دریائی جانور بھی ناپاک نہیں ہوتے۔ لیکن اگر خشکی کا سانپ ہے، جیسے کہ عام طور پر گھروں میں جو ٹینک میں پانی میں جو سانپ جاتے ہیں وہ خشکی کے ہی سانپ ہوتے ہیں، تو اس میں چونکہ بہتا ہوا خون ہوتا ہے، لہذا اگر وہ مر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، پوری ٹینکی آپ کو خالی کرنی پڑے گی، سانپ بھی نکالیں اور ٹینکی بھی دھوئیں۔ اچھا، اس میں کیا طریقہ ہے دھونے کا؟ دیواریں میں پانی بہا دیں ایک دفعہ اور نیچے سے پانی نکال دیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جی سانپ پہلے نکال کے پھینکیں، اس کے اگر کوئی ذرات نظر آئیں وہ بھی نکال دیں، اس کے بعد آپ ٹینکی کو بھر دیں اور پانی بہنا شروع ہو جائے، تو بہتا ہوا پانی بھی پاک ہوتا ہے۔ نل کے سارے کھول دیں آپ، تو وہ پانی جب بہنا شروع ہوگا اور ایک طرف سے ٹینکی کے اندر پانی جانا شروع ہو، ٹینکی بھی فل ہو گئی اور پانی بہنا شروع ہو گیا، سارے نلکوں سے پانی بہنا شروع کر دیں، بہاؤ پانی کا شروع ہو جائے، اور تو اس سے ٹینکی پاک ہو جائے گی آپ کی۔ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، اسی میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ آپ نے دیکھا ٹینکی کے اندر سانپ مرا پڑا ہوا ہے، اب پتہ ہی نہیں ہے سالا مرا کب ہے، تو اسی سے وضو کرتے رہے ہیں، تو کتنے ٹائم کی نماز لوٹائیں گے؟ تو اگر وہ پھول گیا اور پھٹ گیا ہے تو 3 دن کی نمازیں لوٹائی جائیں گی۔ 3 دن کا مطلب 72 گھنٹے میں جتنی نمازیں آئی ہیں ساری لوٹائی جائیں گی۔ اور اگر وہ پھولا پھٹا نہیں ہے تو پھر 24 گھنٹے کی، یعنی 5 نمازیں وتر سمیت 6 نمازیں ہو جاتی ہیں، تو وہ لوٹائی جائیں گی۔